درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ خوف خدا ایسا جذبہ، ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر جگہ کامیابی کی منزلیں طے کراتی ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، گناہ کا تصور ہی مٹ جائے گا جہاں سے اقبال، گناہ کا تصور ہی مٹ جائے گا جہاں سے اقبال، ہو جائے گر یہ یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، تو انسان پھر کبھی گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان دیکھے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی دنیا کے لیے انسان نے سب کچھ کیا، لیکن آئندہ کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اپنی قبر کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کے لیے بہت تیاریاں کی، لیکن انسان دیکھے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، روز جزا کے لیے میں نے کیا عمل کیا ہے، صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اعمال صالحہ میں نے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا مجھے جو میں نے کچھ کیا، اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے اجر نہیں ملے گا۔ انسان اگر یہ دل میں بات بٹھا لے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، جو ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں ان سب کو اللہ پاک جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، آسمان، دن اور رات تمام گواہی دیں گے کہ اے آدم زادے، تو نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا کیا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف۔ اور ایماندار اور متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین بھی گواہی دے گی۔ چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، جہاد کیا تھا۔ یہ سن کر زاہد اور متقی شخص بڑا خوش اور بڑا اسے مسرت ہوگی، اور کافر اور نافرمان کے خلاف زمین گواہی دے گی اور یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پی تھی، حرام کھایا تھا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ پروردگار عالم نے کڑا محاسبہ کیا تو اس کا بنے گا کیا؟ لہذا صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو، جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو۔ فقط یہ نہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان سے تو کہہ رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے اعضاء بتا رہے ہیں یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اعضاء بدنیہ سے بھی یہ بات صادر اور ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی علامتیں کیا ہیں؟ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کی پہچان کیسے ہو کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو دیکھیں ذرا، فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، 7 باتوں میں اللہ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے، 7 باتوں میں اللہ کے خوف کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ایمان والا، کیا کہا؟ ایمان والا، صاحب ایمان وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے کہ جو اپنے اعضائے بدنیہ سے بھی اللہ سے ڈرتا ہو، فقط زبان سے نہیں کہتا ہو بلکہ اعضائے بدنیہ سے بھی خدا سے ڈرتا ہو۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ 7 باتوں میں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا، اس کی زبان غلط بیانی نہیں کرے گی۔ یہ پہلی علامت ہے کہ انسان کی زبان غلط بیانی سے بچ جائے گی، اس لیے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں جو میں بول رہا ہوں مجھے جواب دینا ہے۔
اگر میں کسی سے غلط بیانی کروں گا تو رب تعالیٰ مجھ پر محاسبہ فرمائے گا، میری پکڑ فرمائے گا۔ تو انسان یہ بات سوچ کر کے پھر کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ نے دیکھا ایک بچے سے ایک انسان مذاق کر رہا تھا، ایک بوڑھا انسان ایک بچے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے قریب جا کر کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں جو تم بچے سے مذاق کر رہے ہو، اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہے، فرشتے تمہارا یہ بات بھی تمہاری لکھ رہے ہیں۔ اتنی بات نے اس کے جسم کے بدن پر کہا لرزہ طاری کر دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے تمہارے اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن انسان بس بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ ہم جو بولے جا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے اللہ کو۔ جو انسان ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کا حصہ ہے، تو پھر وہ غلط بیانی نہیں کرے گا، اس کی زبان بڑی خاموش رہے گی۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جس زبان سے نکالوں گا اس کا اللہ پاک مجھ سے حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ زبان خاموش ہے، اس کی زبان غلط بیانی نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ زبان غلط بیانی سے، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، فضول بولنے سے بچی ہو، اور اس کی زبان پر فقط اللہ کا ذکر ہو۔ زبان ان باتوں سے بچی ہو، غیبت سے بچی ہو، فضول باتوں سے بچی ہو، تہمت سے بچی ہو، چغلی سے بچی ہو، غیبت سے بچی ہو، ان تمام باتوں سے زبان بچی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس کو ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ کی زبان جب بھی بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان سے جو بھی کلمات صادر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کی خاصیت رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مونچھیں بڑھ گئیں، مونچھیں آج فیشن بنا لیا، لوگوں نے مونچھیں بڑھانا فیشن بنا لیا، جبکہ نبی فرماتے ہیں اپنی مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مگر ہم داڑھی کو صاف کر دیتے ہیں بالکل اور مونچھیں بڑھا لیتے ہیں۔ مجوسیوں کی پہچان ہے یہ، نبی فرماتے ہیں، لہذا مونچھیں پست رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور جو انسان مونچھیں اپنی بڑھا لیتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کی مونچھیں پانی سے ٹچ ہوتی ہیں، مکروہ۔ اللہ اکبر۔ کس قدر انسان نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ ان کی مونچھیں بڑھ گئیں، بقدر جب بڑھیں تو حجام کے پاس گئے، اور حجام کے پاس جانے کے بعد کہا یہ میری جو بڑی ہوئی لبیں ہیں ان کو تراش دے، کاٹ دے۔ اور ان کا حال کیا تھا؟ مدرسے پڑھنے گئے تو مدرسہ پڑھنے جانے کے بعد ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ایسا رچ بس گیا، جہاں بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، جہاں جاتے اللہ کا تذکرہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا تذکرہ کرتے۔ تو حجام کے پاس گئے، وہاں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ حجام اپنی کینچی اور اپنے ہتھیار لے کر کھڑا ہو گیا تاکہ میں ان کی مونچھیں جو بڑی ہوئی ہیں وہ کاٹ دوں۔ تو جیسے حجام قریب آیا اور آپ کی زبان پر ذکر خدا طاری تھا، ذکر خدا جاری و ساری تھا، تو حجام نے کہا آپ سے کہ حضور کچھ دیر کے لیے آپ اپنے لبوں کو بند کر لیں، خاموش ہو جائیں تاکہ میں آپ کے مونچھیں جو بڑھ گئی ہیں ان کو کاٹ دوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائیں، کہیں آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائیں۔ جنید بغدادی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تصوف کے امام ہیں یہ جنید بغدادی۔ تو فرماتے ہیں بیٹا ہونٹ کٹ جائیں گوارا ہے، اللہ کے ذکر کا رابطہ نہیں کٹنا چاہیے، اللہ کے ذکر کا رابطہ نہیں کٹنا چاہیے۔ اور ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہماری زبان پر نہ جانے کیا کیا باتیں صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نام کبھی زبان پر نہیں آتا۔ ہماری زبان پر غیبت، ہماری زبان پر تہمت، ہماری زبان پر غیبتیں، مذمت، بہتان بازی، الزام تراشی، چیخ کر بولنا اور تزکیے میں جو ہے انداز تیکھا کر کے بولنا، اللہ اکبر، تمام باتوں میں ہم مشغول، لیکن اللہ کا ذکر ہماری زبان پر نہیں آتا۔ لہذا اگر جس کی زبان غلط بیانی سے بچی ہوئی ہے، جس کی زبان غیبت سے بچی ہے، جس کی زبان بہتان بازی سے بچی ہے اور اس کی زبان پر ذکر خدا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اسے صاحب ایمان بنایا ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ اس کی زبان کھلے گی تو صحیح بات بولے گا، ورنہ خاموش رہے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی دو ٹانگوں کی درمیان کی چیز کی حفاظت کرے، نبی فرماتے ہیں اس کے جنت کا ضامن میں ہوں۔ نبی فرماتے ہیں
جو اپنے دو دانتوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو نبی فرماتے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ کریم ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو نبی فرماتے ہیں میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ زبان ایسی حفاظت کی چیز ہے میرے عزیز، ایسی حفاظت کی چیز ہے کہ میرے عزیز سارے بدن کے اعضاء جو اعضاء بدنیہ انسان کے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، دانت ہیں اور دیگر اعضاء بدنیہ انسان کے پورے اعضاء بدنیہ صبح صبح زبان سے کہتے ہیں زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو بول کر کے اندر گھس جائے گی اور پٹائی ہماری ہوگی۔ لہذا پتہ چلا کہ زبان ایسی چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے ایک شخص کے غلام تھے آپ، تو لقمان حکیم سے اس کے آقا نے کہا کہ بکری کا جو بچہ تھا اس بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جو سب سے بہترین اعضاء ہے وہ میرے پاس لے کر کے آؤ، جو سب سے بہترین اعضاء ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ تو لقمان حکیم نے وہ بچہ بکری کا ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا دل اور اس کی زبان لا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کچھ وقفے کے بعد میں لقمان حکیم سے پھر ان کے آقا نے کہا کہ بکری کے سب سے بدترین اعضاء میرے پاس لے کر کے آؤ، سب سے بدترین اعضاء میرے پاس لاؤ۔ تو لقمان حکیم نے وہ بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد پھر سے دل اور زبان لا کر پیش کر دی۔ اب لقمان حکیم کے آقا نے پوچھا کہ پہلے میں نے تم سے کہا سب سے بہترین اعضاء لے کر کے آؤ تو تم نے زبان اور دل پیش کیا، سب سے بدترین اعضاء کے بارے میں نے کہا تب بھی تم نے دل اور زبان پیش کی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا کہ اگر زبان اور دل بگڑ جائے تو ان سے بری کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر دل اور زبان سلامت ہے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری مثال دے کر آپ نے واضح فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ لہذا میرے عزیزو زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے، جو انسان اگر یہ جان لے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مجھے رب کو حساب دینا ہے تو انسان جو بات زبان سے نکالے گا اپنی بڑے حد کے دائرے میں نکالے گا، حد کے دائرے میں نکالے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت ایمان والوں کی پہچان ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات، تیسری، چوتھی، ایسی بات میں 7 باتیں انشاءاللہ